اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کوچنگ کلاس میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا القرآن۔ قرآن کے حوالے سے اس کی دو ترتیب کی جمع، یعنی اس کی ترتیبی توقیفی اور ترتیبی نزولی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترتیبی توقیفی اور دوسرا اس کا ترتیب نزولی۔ ان دو اسپیکٹس جو قرآن عظیم الشان کے حوالے سے ہیں، ان دو ٹرمینالوجیز کو پڑھنے سے پہلے قرآن عظیم الشان کے پس منظر میں چلتے ہیں۔ کل 100 صحیفے نازل ہوئے اور 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ واٹ از صحیفہ اینڈ واٹ از کتاب؟ صحیفہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں شریعت معمولی انداز کی ہوتی ہے، جبکہ کتاب بڑی ہوتی ہے۔ اور کتاب کے نزول کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب انسانیت کچھ حد تک ایڈوانس ہو گئی، ان کے رہنے سہنے اور زندگی کے طریقوں میں تبدیلی آئی، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتابیں اتاری۔ اس سے پہلے صحیفے نازل ہوتے رہے۔ صحیفہ چھوٹا ہوتا ہے جبکہ کتاب بڑی ہوتی ہے۔ اور ایسے نبی بھی ہیں جن پر کتاب کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی نازل ہوئے۔ مثلا اگر بالفرض کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو کتاب کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی دیے گئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ میسنجر ہیں جن کو کتاب کے ساتھ ساتھ، توریت کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی دیے گئے۔ 10 صحیفے ملے، 10 صحیفے ملے۔ قرآن اس پر گواہی پیش کرتا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ تو جس بھی نبی پر صحیفہ نازل ہوتا ہے وہ نبی رسول ہے، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور جو بھی صاحب شریعت نبی ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ یہ ہم قرآن عظیم الشان کا پس منظر پڑھ رہے ہیں، اور قرآن عظیم الشان کے پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن عظیم الشان سے پہلے جو 100 صحیفے ہیں اور پلس 3 بکس ہیں، یعنی یہ 103 اللہ تعالیٰ کی شریعتوں کی تمام تعلیمات کو یکجا کر کے قرآن عظیم الشان میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن عظیم الشان کی تعلیمات گویا ان تمام تعلیمات اور شریعتوں کا احاطہ کرتی ہے، جو تعلیمات، جو شریعت، جو پیغمبر، جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں پر اتری تھی۔ تو یہاں پر آتے ہیں القرآن کی طرف۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی، قرآن عظیم الشان کی سب سے پہلی وحی 610 AD بمطابق یکم نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں۔ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی، اور وحی میں سب سے پہلا یہ لفظ کہا گیا کہ اقرا۔ اقرا کے معنی ہے پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو 3-4 مرتبہ جبرائیل امین نے اس لفظ کی دہرائی کی، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ما انا بقاری۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکے دیے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس بار نبوت کو سنبھال سکے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہنا شروع کیا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 وہ پہلی آیاتیں تھی جو قرآن عظیم الشان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد پورے 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور تیسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ قرآن عظیم الشان کے ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کو پڑھنے سے پہلے قرآن عظیم الشان کے ریویلیشن کے پس منظر کو پڑھنا لازمی ہے،
اور یہاں پر اس 3 سال کے عرصے کو دور فطرت کہا جاتا ہے۔ دور فطرت، یہ فطرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بریک ڈاؤن، جس کے معنی ہے تعطل۔ وہی کے نزول میں تعطل آیا اور اس کو کہتے ہیں دا پیریڈ آف بریک ڈاؤن، یعنی جو سلسلہ منقطع رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نہیں آیا 3 سال تک۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 5 آیات، آیت کی جمع ہے آیات، 5 آیات تھی قرآن عظیم الشان کی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دور فطرت یعنی دا پیریڈ آف بریک ڈاؤن یہ 6 مہینے پر محیط تھا، لیکن اکثریت جو ہمارے مفسرین کرام ہیں ان کا اس پر اجماع رہا ہے کہ یہ دور فطرت وہ 3 سال پر محیط تھا۔ تو یہاں پر جب یہ 5 آیات قرآن عظیم الشان کی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لٹریٹ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹریٹ تھے، اور الٹریٹ کو عربی زبان میں امی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی پیغمبر ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس کو لکھنے کا آغاز کس نے کیا؟ اس کو لکھنے کا آغاز سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the first person who writes وہی جس نے سب سے پہلے ریویلیشن لکھی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے صحابہ کرام میں۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعید ہستی ہے جنہوں نے قرآن عظیم الشان کی سب سے پہلی ریویلیشن یا سب سے پہلے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک چمڑے پر لکھی۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق جو سیاہی دستیاب تھی اس پر حضرت خالد بن سعید نے ایک چمڑے پر اس کو لکھا۔ آپ کو بتاتا چلوں قرآن عظیم الشان تمام کا تمام کاغذ پر نہیں لکھا گیا، ابتدا میں یہ 4 چیزوں پر لکھا گیا: پتھر کی تختیوں پر، چمڑے پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اور کھجور کے پتوں پر۔ کاغذ دستیاب تھا لیکن چائنا میں تھا اس وقت، اور چائنا بہت دور تھا۔ اسی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، تم علم حاصل کرو گویا اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ تو اسی نسبت سے حضرت خالد بن سعید نے یہ جو قرآن عظیم الشان کی جو وحی ہے اس کو لکھا۔ کس چیز پر لکھا؟ اس کو چمڑے پر لکھا گیا۔ اس طرح آیاتوں کا نزول ہوتا رہا، آیاتیں نازل ہوتی رہی، اور اس نزول کے آیاتوں کو صحابہ کرام لکھتے رہے، اور ایک کے بعد دیگرے ان صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی رہی، اور there are 40 رائٹرز آف وحی، کاتبین وحی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان رائٹرز آف وحی کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور کل رائٹرز آف وحی جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہسٹری میں 40% ہے۔ ان 40 کاتبان وحی نے، رائٹرز آف وحی نے، رائٹرز آف ریویلیشن نے مختلف اوقات میں قرآن عظیم الشان کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع تک جب آخری آیات نازل ہوئی سورہ المائدہ کی یہ آیات قرآن عظیم الشان کی سب سے آخری آیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا گیا ہے، اور اسلام کے بغیر آج کے بعد پھر کوئی دوسرا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد گویا قرآن عظیم الشان کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا، اور قرآن عظیم الشان کمپلیٹ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، ان رائٹرز آف وحی کو بلایا اور یہ طرز سمجھائی۔ ابھی آتا ہوں یہاں پر ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی کی طرف۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اس سورت کا نام سورہ علق ہے، جس کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ علق یہ قرآن عظیم الشان کی پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے۔
نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، دوسری صورت سورہ مدثر ہے، لیکن جب آج آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کے کھولنے کے بعد جو سب سے پہلی صورت آپ کو قرآن عظیم الشان میں نظر آتی ہے وہ سورہ علق نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو سورہ الحمد کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن عظیم الشان کا نزول ختم ہوا، یہ مکمل ہوا، تو ترتیب نزولی کو چینج کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان رائٹرز آف وحی کو بتایا گیا، ان 40 رائٹرز آف وحی کو، کہ قرآن عظیم الشان کی فلاں صورت کو یہاں پر رکھا جائے، فلاں صورت کو یہاں پر رکھا جائے۔ اور مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن عظیم الشان کی بعض اس طرح کی صورتیں ہیں جو مکمل یکجا نازل نہیں ہوئی، سٹیپ وائز نازل ہوئی، بڑی بڑی صورتیں۔ تو جب کوئی آیات نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا سپاٹ صحابہ کرام کو، ان رائٹرز آف وحی کو بتا دیتے کہ اس آیات کو فلاں صورت میں رکھا جائے۔ تو اس ترتیب سے صورتیں مکمل ہوئی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب قرآن عظیم الشان کے تکمیل کا اعلان کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹرز آف وحی کو قرآن عظیم الشان کی وہ صورت بتائی جس کو آج ہم ترتیب توقیفی کے لحاظ سے جانتے ہیں۔ اور ترتیب توقیفی میں آپ کا سب سے پہلا جو صورت ہے وہ سورہ علق نہیں ہے بلکہ سورہ الحمد ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ جو موجودہ قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قرآن ترتیب توقیفی کے ترتیب سے ہے، اور یہ ترتیب کس نے بتائی؟ یہ ترتیب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ کرام نے جو سب سے پہلا قرآن ترتیب دیا جس کو مصحف الامام کا نام دیا گیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ملا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا، اس کے بعد یہ کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے 4 نسخے بنائے گئے، اور اس کا آج تک ایک نسخہ وہ تاشقند، ازبکستان کے تاشقند کے ایک میوزیم میں آج تک سیو ہے، اور اس کا ہر وہ نقطہ ہر وہ لفظ سیم ٹو سیم ہے جو آج ہمارے پاس موجودہ شکل میں قرآن ہے۔ اور یہ قرآن ترتیب توقیفی کے ترتیب سے ہے، ناٹ ترتیب نزولی۔ اور یہ بتایا کس نے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو قرآن عظیم الشان کے 2 اسپیکٹس، 2 پہلو اور 2 طریقوں، یعنی ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کے حوالے سے تھی، اور آپ کو بتانا یہ مقصود تھا۔ کبھی کبھار کمیشن میں یا جنرل ٹیچرز کے ایگزام میں یا کسی دوسرے ایگزام میں ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کے حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا آج کل آبجیکٹیوز کی طرف آ رہی ہے، ایم سی کیوز کی طرف آ رہی ہے۔ آپ کے جتنے ٹیسٹ آئندہ مستقبل میں ہوں گے تو وہ ایم سی کیوز کے طریقے سے ہوں گے۔ تو اس ایم سی کیوز کے حوالے سے جو میں نے آج آپ کو لیکچر دیا ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، اور ان پوائنٹس کو جوڑ کر آپ ایک بہت بڑا مضمون 5-6 صفحے کا ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کے حوالے سے ڈسکرائب بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ بہت جلد ٹیچرز کی بھی پوسٹیں جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ میرا حال ہی میں ایک بیرون کا سفر ہے، تو اس سفر سے آ کر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔